بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد بن عبد اللہ خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلى آلہ وصحبہ ومن ہدى بہدیہ الى یوم الدین اما بعد۔ عزیزان گرامی و برادران اسلام، آج 8 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارے درس کا عنوان ہے آخری عشرے کا اعتکاف اور خواتین کے اعمال۔ بزرگان محترم، اس ماہ مبارک کا آخری عشرہ بہت ہی فضیلت والا ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں خوب عبادت کیا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس کی خاص ترغیب دلاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ اسی عشرے میں شب قدر ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں کیا گیا نیک عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے۔ اس رات میں جبرائیل علیہ السلام اور کثیر تعداد میں فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ اترتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر پالوں تو اس میں کیا کہوں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ لہٰذا آخری عشرے میں خوب عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی طاق راتوں میں خاص طور پر شب قدر کو تلاش کریں اور اپنی بخشش کی دعائیں مانگیں۔ اگر گھریلو اور معاشی ذمہ داریاں اجازت دیں تو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ضرور کریں اور یکسو ہو کر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے مسجد میں رہتے ہوئے عبادت پر توجہ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن وفات کے سال، جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ عزیزان گرامی، رمضان المبارک میں خواتین کے اعمال۔ خواتین رمضان کے مبارک گھڑیوں کو صرف کھانا پکانے میں صرف نہ کرے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افطاری اور سحری تیار کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن بقدر ضرورت وقت اس میں صرف کریں اور اس کے علاوہ اوقات کو اعمال صالحہ میں صرف کریں اور گھریلو کام کاج کے ساتھ ذکر و تلاوت استغفار کی کثرت کرتے رہیں۔ خواتین اپنے گھروں میں فرض نمازوں کے ساتھ تراویح اور اعتکاف کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح اور اعتکاف کا حکم جیسے مردوں کے لیے ہے ویسے ہی خواتین کے لیے بھی ہے۔ بچوں کو نماز روزوں کا عادی بنائیں۔ کوشش کریں کہ 7 سال کے بچے کو نماز اور روزے کا عادی بنایا جائے۔ ان کی حوصلہ افزائی کریں، ہمت دلائیں تاکہ وہ بھی اس مہینے کی برکات سے مالا مال ہو جائے۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم رمضان میں اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور ان کو مشغول رکھنے کے لیے کھلونے بنا کر دیتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔